چلیے پڑھیے. من المخالفة والمعاندة ولهذا أنزل بأسه وعذابه بفسقهم وهو خروجهم عن طاعته فقال وأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به من العذاب والرجز أيضا الطاعون لما قال ابن أبي حاتم بالسند المتصل إلى سعد بن مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت رضي الله وخزيمة بن ثابت رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلكم. وإذ استسقى من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ. ادخلوا هذه القرية تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ اور تم اس سے کھاؤ جہاں سے چاہو آسودگی کے ساتھ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور تم دروازے میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے یعنی رکوع کی حالت میں. وَقُولُوا حِطَّةٌ اور اپنی زبان پہ کہتے رہو حِطَّةٌ یعنی ہم گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں. اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا کہ تم سب اس بستی میں داخل ہو جاؤ پس اس سے کھاؤ جہاں سے چاہو آسودگی کے ساتھ. اور تم دروازے میں داخل ہو رکوع کی حالت میں اور تم حطۃ کہتے رہو یعنی ہم اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں معافی چاہتے ہیں. نغفر لکم خطایاکم تو ہم تمہاری غلطیوں کو تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور اچھا عمل کرنے والوں کو ہم مزید اضافہ کریں گے ہم مزید عطا کریں گے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ تو ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا انہوں نے قول کو بدل دیا اس کے علاوہ جو کہنے کے لیے ان سے کہا گیا تھا. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا بات قول اس کے علاوہ جسے کہنے کے لیے ان سے کہا گیا تھا. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ تو ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس سبب سے کہ جو وہ فسق و فجور کا کام کر رہے تھے. یقول اللہ تعالی علی نقولہم عن الجہاد ودخولہم الارض المقدسہ لما قدموا من بلاد مصر السلام کی صحبت اور ان کی معیت میں آیا. جب وہ لوگ مصر کے شہروں سے موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں آئے فَأُمِرُوا بِدُخُولِ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ الَّتِي كَانَتْ مِيرَاثًا لَهُمْ عَنْ أَبِيهِمْ إِسْرَائِيلَ تو ان کو حکم دیا گیا مقدس سرزمین میں داخل ہونے کا جو زمین کی ان کے لیے میراث تھی ان کے باپ اسرائیل علیہ السلام سے.
فَأُمِرُوا تو ان کو حکم دیا گیا مقدس سرزمین میں داخل ہونے کا جو ان کے لیے میراث تھی ان کے باپ اسرائیل علیہ السلام سے، وَقِتَالِ مَنْ قَتَلَ اور ان کو حکم دیا گیا ان لوگوں سے قتال کرنے کا جو اس بستی اس ارض مقدسہ میں تھے کافر عمالقہ، فَنَكَلُوا عَنْ قِتَالِهِمْ تو لوگ ان کے قتال سے اعراض تو ان لوگوں نے اعراض کیا، پیچھے ہٹے ان کو ان سے قتال کرنے سے، وَضَعُفُوا اور انہوں نے کمزوری ظاہر کی، کمزور پڑے۔ تو اللہ تو ان کو حکم دیا گیا مقدس سرزمین میں داخل ہونے کا جو ان کے باپ اسرائیل علیہ السلام کی میراث تھی، اور ان لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا جو اس ارض مقدسہ میں کافر عمالقہ تھے، تو انہوں نے ان سے قتال کرنے سے روگردانی اختیار کی، وضعفوا اور انہوں نے کمزوری کا اظہار کیا، فرماہم اللہ فی التیہ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وادی تیہ میں پھینک دیا، عقوبۃ لہم انہیں سزا دیتے ہوئے، اور اس وادی میں 40 سال تک بھٹکتے رہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، جہاد اور قتال سے انہوں نے منہ پھیرا تھا۔ وقد اختلف المفسرون فی تعیین اسم لہذه القریہ مفسرین کا اختلاف ہوا ہے اس بستی کے نام کی تعیین کے سلسلے میں کہ یہ کون سی بستی تھی جس میں ان کو داخل ہونے کا حکم دیا گیا اور وہاں پر قتال کرنے کا۔ تو مفسرین کا اختلاف ہوا ہے اس بستی کے نام کی تعیین کے سلسلے میں، فمن قائل تو کچھ کہنے والے کہتے ہیں انہا اریحہ فلسطین تو کچھ کہنے والے کہتے ہیں یہ فلسطین کی اریحہ نامی بستی ہے، ومن قائل انہا مصر اور کچھ کہنے والے کہتے ہیں کہ نہیں یہ مصر کی سرزمین ہے۔ تو کچھ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ فلسطین کی اریحہ نامی بستی ہے، ومن قائلین اور کچھ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ مصر کی سرزمین ہے، ولکن صح الاقوال انہا بیت المقدس بدلیل ما قالہ اللہ تعالی حاکیا عن موسیٰ فی سورۃ المائدہ لیکن صحیح ترین قول یہ ہے کہ اس قریہ سے مراد بیت المقدس ہے، لیکن صحیح ترین قول یہ ہے کہ اس بستی سے مراد بیت المقدس ہے، اس دلیل سے جو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے نقل کرتے ہوئے کہا سورہ مائدہ میں، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین کہ اے میری قوم کے لوگوں تم ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے، لکھ دیا ہے، اور تم اپنے پیروں تل اور تم اپنے ایڑیوں کے بل واپس مت لوٹو اور واپس مت پھرو، یا اپنے پشت کے بل تم واپس مت پھرو، فتنقلبوا خاسرین پس تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو کر کے پلٹو۔ ہذا ولما خرجوا من التیہ بعد 40 سنہ وما یوشع بن نون کہا کہ یہ کہ جب وہ لوگ تیہ سے نکلے 40 سالوں کے بعد، جب انہوں نے جہاد اور قتال کرنے سے اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وادی تیہ میں پھینک دیا اور 40 سال تک اس میں بھٹکتے رہے۔ تو کہا کہ جب وہ تیہ سے نکلے 40 سال کے بعد یوشع بن نون کے ساتھ وفتح اللہ علیہم اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح یابی سے ہمکنار کیا جمعہ کی شام میں، وفتح اللہ علیہم اور اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر انہیں فتح عطا فرمائی عشیۃ جمعہ کی شام میں، ولما فتحوها اور جب اس بستی کو انہوں نے فتح کر لیا، امرہم اللہ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، یعنی 40 سال کے بعد پھر انہوں نے جہاد کیا اور اس بستی کو فتح کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ادخلوا الباب سجدا کیونکہ تم دروازوں سے داخل ہو رکوع کی حالت میں، باب سے مراد بابا بیت المقدس ہے، بیت المقدس کے دروازوں سے، سجدن ای رکعن رکوع کی حالت میں،
وَذَلِكَ شُكْرًا لِلَّهِ عَلَى نِعْمَةِ الْفَتْحِ وَالنَّصْرِ، اور یہ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کے طور پر فتح اور کامیابی کی نعمت پر کہا وَذَلِكَ شُكْرًا لِلَّهِ، اور یہ کامیابی اور فتح کی نعمت پر اللہ کی شکر گزاری کے طور پر اور ان کو نجات دینے پر تیہ اور بھٹکنے سے۔ وَأَمَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا اپنے اس قول کا، وَقُولُوا حِطَّةٌ، کہ تم حطہ کہو، یعنی داخل ہوتے وقت اپنی زبانوں پر حطۃ کہتے رہو۔ حطۃ کا معنی ہے مغفرۃ یا رب عما صدر منا من الذنوب اللہم فحط عنا خطایانا۔ وقولوا حطۃ ای مغفرۃ یا رب، کہ اے رب ہم مغفرت طلب کرتے ہیں، ہم مغفرت چاہتے ہیں ہاں ان گناہوں سے جو گناہ ہم سے صادر ہوئے۔ اللہم فحط عنا خطایانا، اے اللہ تو ہماری لغزشوں کو، ہماری خطاؤں کو تو معاف فرما دے۔ یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ حطہ کہتے ہوئے اس دروازوں سے داخل ہوں۔ لیکن بنی اسرائیل عوضاً ان يدخلوا باب بیت المقدس سجدا ای رکعا شاکرین للہ، لیکن بنو اسرائیل بجائے اس کے کہ بیت المقدس کے دروازوں میں داخل ہوں رکوع کرتے ہوئے اللہ کی شکر گزاری کے طور پر، لیکن بنو اسرائیل بجائے اس کے کہ وہ بیت المقدس کے دروازوں سے داخل ہوں رکوع کی حالت میں اللہ کی شکر گزاری کرتے ہوئے، وَدَخَلُوهُ زَحْفًا عَلَىٰ أَسْتَاحِهِمْ مُسْتَهْزِئِينَ، تو مذاق اڑاتے ہوئے اپنے سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ دخلوه زحفا علی استاحیہم مستہزئین، تو اس دروازے سے داخل ہوئے اپنے سرین کے بل گھسٹتے ہوئے، مستہزئین مذاق اڑاتے ہوئے۔ وعوضا عن ان یقول حطہ، اور بجائے اس کے کہ وہ حطہ کہیں، یعنی جس کا مطلب یہ تھا کہ احطط عنا ذنوبنا وخطایانا، کہ ہم سے ہمارے گناہوں لغزشوں کو تو معاف فرما دے، مٹا دے۔ فاستہزؤا، تو انہوں نے اس قول کا مذاق اڑایا اور حطۃ کے بجائے انہوں نے حبۃ فی شعرۃ کہا کہ ہم بالی میں گندم چاہتے ہیں، بالی میں ہم دانا چاہتے ہیں، یعنی حطۃ کا مذاق اڑاتے ہوئے حبۃ فی شعرہ کہنے لگے ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنو اسرائیل کے لوگ کس قدر سرکش تھے، یعنی اس سے پہلے 40 سال کی بھی سزا گزار کر کے آئے تھے وادی تیہ میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد انہیں فتح یابی عطا فرمائی اور یہ حکم دیا، تو اللہ کے حکم کا کس قدر مذاق اڑا رہے ہیں۔ حکم تھا کہ رکوع کرتے ہوئے داخل ہوں، لیکن وہ سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، استہزاء کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے اس حکم کا، اور حطہ کو انہوں نے بدل دیا حبہ فی شعرہ سے۔ وقد روا عبد الرزاق عن ابی ہریرہ، بڑے نالائق تھے کمان، کیا بڑے نالائق تھے، ہاں اس میں کوئی شک نہیں، اور آج بھی اسی کے قائم ہے، آج بھی ویسے ہی ہیں، اسی لیے وہ زمین میں انہیں کہیں قرار نہیں ملتا ہے، جیسے دھتکارے جاتے ہیں، اللہ کا عذاب بھی ایسا ہے۔ فقد روا عبد الرزاق عن ابی ہریرہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبد الرزاق نے روایت کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ لبنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے کہا، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على استاحیہم، تو انہوں نے اس کو بدل دیا اور دروازے میں داخل ہوئے اپنے سرین کے بل گھسٹتے ہوئے، اور انہوں نے حبۃ فی شعرہ کہا، شعرہ کے معنی ہوتا ہے بالی، اور حبہ دانا جو بالی میں لگاؤ، کہ ہم بالی میں گندم چاہتے ہیں یا دانا، حبہ عام طور پر کہتے ہیں گندم کے دانے،
وهذا حدیث صحیح رواہ البخاری عن اسحاق بن نصر و مسلم عن محمد بن رافع. یہ صحیح حدیث ہے، اس کی روایت بخاری نے اسحاق بن نصر سے اور مسلم نے محمد بن رافع سے اور ترمذی نے عبد الرحمن بن حمید سے روایت کی ہے. کلہم عن عبد الرزاق بھی، تمام کے تمام اس حدیث کو عبد الرزاق سے نقل کرتے ہیں. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، تو ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا قول کو بدل دیا اس کے علاوہ جو جسے کہنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا. ای فبدلوا امر اللہ لهم من الخضوع بالقول والفعل فاستهزئوا، یعنی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بدل دیا خواہ قول اور فعل سے خضوع سے متعلق جو اللہ کا امر تھا. تو انہوں نے قول اور فعل کے ذریعے خاکساری اور تواضع کی اظہار کے تعلق سے اللہ کے امر کو انہوں نے بدل دیا. فاستہزؤا، تو انہوں نے اس کا مذاق بنا لیا کہ اپنے قول سے تواضع اور خاکساری کا اظہار کریں، نخطتن کہیں کہ ہم اپنی گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور تجھ سے بخشش کے طلبگار ہیں، اور فعل یعنی رکوع کی حالت میں داخل ہوں جس سے بھی ان کے تواضع اور خاکساری کا اظہار ہو. تو انہوں نے قول اور فعل کے ذریعے خضوع سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کو بدل دیا. فاستہزؤا، پس انہوں نے اس کو مذاق بنا لیا. وہذا فی غایت ما یکون من المخالفت والمعاندہ، کہا کہ مخالفت اور معاندت جو ہو سکتی ہے یہ اس کی انتہا ہے. ہذا فی غایت ما، یہ اس چیز کی انتہا میں ہے جو مخالفت اور معاندت سے ہو سکتی ہے. معاندہ سرکشی، تو کہا کہ یہ مخالفت اور سرکشی کی انتہا میں ہے. وَلِهَذَا أَنزَلَ بَأْسَهُ وَعَذَابَهُ بِفِسْقِهِمْ وَهُوَ خُرُوجُهُمْ عَنْ طَاعَتِهِ، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب کو اور اپنی پکڑ کو نازل کیا ان کے فسق و فجور کے سبب. اور وہ فسق کیا ہے؟ ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے خروج کرنا ہے، روگردانی اختیار کرنا ہے. فقال اللہ تعالی فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا آسمان سے عذاب نازل کیا اس سبب سے جو فسق و فجور کا کام کر رہے تھے. قال الضحاک عن ابن عباس، كل شيء في كتاب الله من الرزق يعنى به العذاب، اللہ کی کتاب میں جہاں جہاں بھی رزق ہے اس سے مراد عذاب ہے. کتاب اللہ کے اندر ہر شے جو رزق میں سے ہے اس سے مراد عذاب ہے. والرجز ایضا الطاعون، اور رزق سے مراد طاعون بھی ہے، اس وجہ سے کہ جو ابن ابی حاتم نے کہا سند متصل سے سعد بن مالک کے حوالے سے اور اسامہ بن زید سے نقل کرتے ہوئے اور خزیمہ بن ثابت سے، قالوا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطاعون رجز ای عذاب عذب به من کان قبلکم، کہ طاعون رجز ہے یعنی ایک عذاب ہے جس کے ذریعے عذاب میں مبتلا کیا گیا تم سے پہلے لوگوں کو. تو طاعون کو بھی رجز کہا گیا ہے، یعنی رزق سے مراد ایک عذاب ہے، دوسرے طاعون کو بھی رزق کہا گیا. طاعون میں مبتلا کرنا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا. بس کیا نہیں، یہ چھوٹا سا تھوڑا سا 2-3-5-6 لائن. اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا
تو ہم نے کہا کہ آپ اپنے عصا کو پتھر پر ماریے۔ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ آپ اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو پتھر پر ماریے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ، تو اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہوئے، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ وَقَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، اور ہر قبیلے والوں نے اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا۔ کل اناس سے مراد ہر قبیلے کے لوگ۔ کلو وشربو، تم کھاؤ اور پیو اللہ کی رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور اللہ کی زمین میں فساد مچانے والوں میں سے نہ ہو۔ یذکر اللہ سبحانہ بنی اسرائیل بنعمتہ علیہم بإجابۃ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام حین استقى لهم فیسر اللہ الماء۔ اللہ تبارک و تعالی بنو اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے ان پر اپنی نعمت کو۔ اللہ تبارک و تعالی بنو اسرائیل کو ان پر اپنی نعمت کی یاد دہانی کرا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر کے جس وقت انہوں نے ان کے لیے پانی طلب کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی مہیا کیا۔ وَأَخْرَجَهُ سُبْحَانَهُ لَهُم مِّنَ الْحَجْرِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو نکالا ان کے لیے پتھر سے۔ وفجر لهم منهم 12 عینا، اور ان کے لیے جاری کیا اس پتھر سے 12 چشمے۔ لکل سبط من اسباطہم عین، ان کے قبائل میں سے ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ جس کو انہوں نے جان لیا، پہچان لیا۔ وقال لهم، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، کلوا واشربوا، تم سب کھاؤ اور پیو۔ اے کلو من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي انبعه الله بلا سعي منكم ولا كد، تم من اور سلوہ میں سے کھاؤ اور اس پانی سے پیو جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جاری فرمایا ہے بغیر تمہاری طرف سے کسی محنت و مشقت اور بھاگ دوڑ کے۔ بلا سعی منکم ولا قد، بغیر تمہاری طرف سے کسی جد و جہد اور بھاگ دوڑ کے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ ذَلِكَ، اور تم اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے اسے مسخر کیا ہے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچانے والوں میں سے نہ ہو۔ اَيْ وَلَا تُقَابِلُوا النِّعْمَ بِالْعِصْيَانِ، یعنی تم نعمتوں کا مقابلہ نافرمانی سے مت کرو۔ لا تقابلوا النِّعْمَ بِالْعِصْيَانِ، کہ تم نعمتوں کا تقابل نافرمانی سے نہ کرو۔ فَتُسْلَبُوهَا، پس ان نعمتیں کو تم سے چھین لیا جائے۔ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي نَوْعِ الْحَجَرِ الَّذِي انْفَجَرَتْ مِنْهُ الْعُيُونُ الْإِثْنَا عَشْرَةَ، هل هو حجر معین أو هو حجر ما من الأحجار۔ اس پتھر کی نوعیت کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے جس سے کہ 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے، جس سے کہ 12 چشمے جاری ہوئے تھے۔ اس پتھر کی نوعیت کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے جس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے۔ حل ہوا حجر معین، کیا یہ ایک معین چشمہ ہے یا پتھروں میں سے کوئی بھی پتھر تھا۔ فقیل وقیل وقیل، تو طرح طرح کی باتیں کہی گئی۔ فقیل وقیل وقیل، تو طرح طرح کی باتیں کہی گئی ہیں۔ قال الحسن، حسن بصری کہہ رہے ہیں، لم یأمرہ ان یضرب امرا بعینہ، اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں حکم دیا کہ کسی متعین پتھر پر ماریں۔ قال هذا هو اظہر للمعجزہ وابین فی القدرہ، کہا کہ یہ معجزے کے لیے زیادہ ظاہر کرنے والا اور قدرت کو زیادہ نمایاں کرنے والا ہے۔ یعنی ایک تو ہوا کسی خاص متعین پتھر پر مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہیں کہ تم فلاں جگہ جو پتھر ہے اس پر جا کر کے لاٹھی مارو، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی پتھر کے تعلق سے حکم دیا گیا تو پتھر پر لاٹھی مارو اور اس سے 12 چشمے پھوٹ جائیں گے۔ تو یہ دوسرا جو حکم ہوگا، دوسرا جو پتھر جو حجر ما ہے، کوئی بھی پتھر، تو یہ اس سے معجزہ زیادہ ظاہر ہونے والا ہے اور اللہ کی قدرت زیادہ نمایاں ہونے والی ہے بنسبت کسی خاص پتھر کے۔ اس
لیے کہ وہاں شبہ ہو سکتا ہے کہ اس پر یہ پتھر ہی کوئی خاص قسم کا تھا جو اپنے اندر پانی جذب کیے ہوئے تھا یا اور کچھ تھا، اس لیے عام پتھر مراد لینا یہ زیادہ راجح ہے۔ فَكَانَ يَضْرِبُ الْحَجْرَ بِعَصَاهُ، تو موسیٰ علیہ السلام پتھر پر اپنے عصا کو مارتے تھے، فَيَنْفَجِرُ، تو جاری ہو جاتا تھا، ثُمَّ يَضْرِبْهُ فَيَيْبَسُ، پھر مارتے تھے تو وہ پتھر خشک ہو جاتا تھا، سوکھ جاتا تھا، وَهُوَ أَقْرَبُ لِلصَّوَابِ، اور یہی درستگی سے زیادہ قریب بات ہے، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔